یاد رکھنا اس دنیا میں لوگ داعی کو دعوت سے روکنے کے لیے ایک ہتھیار ضرور جادو کا استعمال کریں گے. یہ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ اگر کسی دعوت کے کام کرنے والے پر جادو ہو گیا پریشان نہ ہو، تو خوش نصیب ہے کہ تجھے سرور انبیاء کی حیات کی ایک سنت نصیب ہو گئی. اس کا مطلب تیری دعوت مقبول ہے. ہم تو پاگل تھے حضرت شیخ یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں. پوری دنیا میں ان سے بڑا کوئی شیخ نہیں تھا مظاہر میں جو حضرت شیخ یونس جون پوری تھے، لیکن ان پر سحر اور جادو اتنا خطرناک تھا کہ ایک الو ایک کوا وہ ہمیشہ بیٹھے رہتے تھے. کسی انہی کے شاگرد نے آزمانے کے لیے یا پتہ نہیں کائے کے لیے جادو کیا کہ پتہ نہیں اللہ والوں پر ہوتا نہیں ہوتا، کیا اور ہو گیا. سمجھدار لوگوں نے کہا علاج تو ہوگا مگر وہ مر جاوے گا. حضرت نے فرمایا جان کے بدلے جان نہیں لینا چاہتا، زندگی پر مطلع رہے. تو حضرت علامہ عثمان غنی سے پوچھا کسی نے، کہا کہ حضرت یہ تو اللہ والے ہیں، رات دن قرآن پڑھنے والے ہیں، رات دن بخاری پڑھانے والے ہیں، رات دن حدیثوں کے درس میں ہیں، یہ تو ساری نیکیوں میں ہیں، یہ تو سارے خیروں میں ہیں، اس کے باوجود پھر ان پر ایسا کیوں ہو گیا؟ جواب یہ دیا کہ کسی اگر ایسے آدمی کے اوپر سحر اور جادو ہو جائے تو سمجھو یہ اس کے مقبول ہونے کی علامت ہے کہ زندگی میں ساری سنتیں آ گئی تھی. اللہ کے نبی کی حیات کی ایک سنت آپ پر سحر اور جادو کا ہو جانا باقی رہ گئی تھی جو اب ہو گیا، اور قرآن بھی وہیں پر آ کر کے ختم ہو گیا. سنو بے غور سے سنو، قرآن بھی کہاں ہے؟ قرآن کہاں ختم ہوا؟ ارے بولو نا، قرآن کہاں ختم ہوا؟ سورہ فلق، سورہ، یہ دو صورتیں ہیں جو خواب میں اتری. کہاں اتری؟ جو دو صورتیں جب سارے کے سارے پریشان ہو گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس محنت کو اور آپ کو دعوت سے روکنے کے لیے، تو بھگے بھگے گئے مشرکین. کس کے پاس؟ یہودیوں کے پاس. کہاں گئے؟ دنیا کا سب سے بڑا جادو یہود کے پاس تھا، ہے، آئندہ بھی رہے گا. کہ تمہارے چین بنگال کے کھوپرے کے وٹے لگتے بھی نہیں ان کو. یہ جو چھو کروں چھا کروں تیرا دکھا میں کیا کروں، یہ لگتے بھی نہیں ان کو. یہود جادو میں سب سے اعلیٰ اور ماہر، ان سے زیادہ کوئی ماہر نہیں. اہل بابل کا، اہل کلدان کا. تو یہودیوں سے دشمنی تھی مشرکین کی، لیکن اس کے باوجود ان سے آ کر کے ملے اور کہا کہ ہم تمہیں تول دیں گے سونے اور چاندی میں اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دو. نام تھا اس کا لبید ابن اعصم، بخاری میں روایت ہے، مسند احمد ابن حنبل میں اور تفصیل سے. لبید ابن اعصم اور اس کی بیٹیاں، انہوں نے مل کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، ایک لڑکا رہتا تھا جو آپ کی کبھی کیا کرتا تھا، کنگھی کرتا تھا اور داڑھی کرتا تھا. عجیب بات ہے وہ لڑکا یہودی تھا. پتہ چلا آپ کے پاس کیسوں کا آنا جانا تھا. اس سے کنگھی کا بال لیا، اس میں پھونک کر کے پھر لڑکیوں نے گرہ لگائی اور اسے ایک کھجور کے نرکل میں رکھا اور پیر زروان، ایک بہت دور جنگل میں ایک کنواں تھا، پیر زروان میں لے جا کر اسے گندے پانی میں رکھا، اوپر سے ایک چٹان کا پتھر رکھ دیا. ادھر پتھر کا رکھنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسموں میں سوئیوں کی طرح ٹیسے پڑنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھ کے آتے اور حضرت عائشہ سے کہتے، عائشہ وضو کے لیے پانی رکھو، نماز پڑھنی ہے. آقا ابھی تو آپ فرض پڑھ کے آئے، کیا ہوا عمل آپ دوبارہ کرنا چاہتے تھے، آپ پر بھول طاری ہو رہی تھی. جب درد نے بہت زیادہ ستایا تو آپ نے دعا کی. اب آپ بستر پر لیٹے تھے کہ ادھر جبرائیل اور ادھر میکائیل دونوں فرشتے آ گئے. ایک دوسرے سے سوال کر رہا ہے، انہیں کیا ہو گیا؟ کہا انہیں کچھ نہیں ہوا، ان پر جادو کیا ہے. کس نے کیا؟ کہ لبید ابن اعصم نے کیا اور اس کی دونوں بیٹیوں نے کیا ہے. کہا اچھا یہ جادو کیسے ختم ہوگا؟ کہا وہ گڑن نکلے گا تو ختم ہوگا. کہا اچھا تو وہ کہاں پر ہے؟ کہا وہ بیر زروان کے اندر ہے. کیسے کیا گیا؟ آپ کا بال لیا گیا، ایسے ایسے کیا گیا. اور کہاں ہے؟ کہا وہاں ہے. اور تو کیسے کرنا پڑے گا؟ کہا کہ 11 اس میں گانٹیں لگی ہے، 11 گانٹوں کو ان 11 آیات کے ساتھ کھولنا ہوگا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، ان کے شر سے جو گراہوں میں پھونک لگاتی ہے گاڈ باندھ باندھ۔ ومن شر حاسد اذا حسد، یہ 5 صفات ہے۔ اگر اس سورت کو سال بھر اگر آپ لوگ تفصیل سے مطالعہ کرتے رہے تو پتہ چلے گا اس میں کیا خزانہ چھپا ہوا۔ 5 آیتیں یہ، پھر اگلی 6 آیتیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ 11 آیت۔ آپ نے حضرت علی ابن عباس کو فوراً بھیجا، یہ وہاں پر گئے، اسے اکھاڑ کر لایا، آپ نے گرا کھولی، پھر فرمایا کہ اللہ نے میرے جسم کو آزاد کر دیا۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ جس نے مجھ پر جادو کیا تھا میں اسے پہلی صف میں دیکھتا ہوں نماز پڑھتے ہوئے، میں کبھی کچھ نہیں کہتا۔ اے لوگو تم بھی اسے کبھی کچھ نہ کہتا۔